بأفواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون۔ کافر یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم، اپنے منہ سے دین کے نور کو بجھا دیں۔ زبان سے، منہ کی مناسبت میں نے یہ آیت اس لیے ذکر کی ہے، یہاں اس واقعے میں تعلق زبان سے ہے، اس لیے میں اس آیت مبارکہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ زبان سے کافر یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے نعرے لگاؤں، ایسی باتیں کروں، ایسی جو ہے وہ گفتگو کروں کہ دین کسی طرح سے دب جائے، دین کسی طرح سے مٹ جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتا ہے، ارادہ کر بیٹھا ہے، اللہ کے نور کو مٹانا ہے، ہدایت کو دور کرنا ہے، بافواہہم، اپنے منہ کے ذریعے، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ نے اور ارادہ کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین دین کو تام کر کے رہے گا۔ جب قرآن سے اصول مل گیا کہ اللہ نے دین کی حفاظت کرنی ہے، اسباب رب العالمین نے پیدا کرنے ہیں، کافر اپنی زبانوں سے دین مٹانا چاہتا ہے۔ اب میرے دوستو میدان احد کی طرف جائیے نا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں، ابو سفیان کفار کا لیڈر بن کر کھڑا ہے اور دیکھا کہ مسلمان مشکل حالات میں ہیں، کہنے لگا بتائیں نا محمد زندہ ہے؟ خاموشی چھا گئی، کوئی نہیں بولا۔ فرمایا ابن قحافہ زندہ ہے، نہیں کوئی بولا۔ عمر بن خطاب زندہ ہے، کوئی نہیں بولا۔ 3 سوالوں کے بعد ابو سفیان نے میرے دوستوں نعرہ لگایا، ذرا احد کے حالات بھی پڑھیے گا نا، دیکھیں تو صحیح کہ یہ نعرہ کون لگانے والا ہے، پھر دیکھیے گا کہ دین کے لیے رب العالمین نے کس کا انتخاب کیا۔ ابو سفیان نعرہ لگاتا ہے اولو حبل۔ اس نے جب دیکھا نا کہ تینوں کے بارے میں کوئی جواب نہیں آیا، کہ معلوم یہ ہوا کہ محمد، ابن قحافہ، عمر، یہ 3 شخصیات دنیا سے چلی گئیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ سمجھا اور دوسرے شیخین کے متعلق بھی یہ، تو پھر اس میں جرأت پیدا ہوئی، کہنے لگا اولو حبل، حبل بلند ہو۔ اب یہ شرکیہ نعرہ جب لگا، اس شرکیہ نعرے کا اگر دفاع کیا ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ اعلیٰ و اعظم، اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے اور اللہ ہی سب سے اجل ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ عزتوں والا ہے۔ اور پھر ابو سفیان کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے تو عزا بھی نہیں ہے۔ عزا ان کا ایک بت تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میدان احد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور شرکیہ نعرہ لگنے کے بعد اگر دفاع کیا ہے واللہ متم نورہ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جہاں وہ اپنی زبانوں سے حملہ آور ہوں گے اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں، پھر مسلمانوں میں بھی جرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر مسلمانوں میں اللہ ایک مورا اٹھاتے ہیں اور اس کو کافر کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ میدان احد میں اگر یہ نعرہ بلند کیا ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ کی مجاہدانہ زندگی بھی قرآن سے ایک مناسبت رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی مکمل اسی آیت کی تفسیر، میں یہ کہہ رہا ہوں مناسبت رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حیات قرآن مقدس سے مناسبت رکھتی ہے، اور جس کی حیات قرآن سے مناسبت رکھتی ہو وہی انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب تصور ہوتا ہے۔ جہادانہ زندگی سے آگے چلیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، 25واں سپارہ سورہ شورى، اور یہ مکی آیت ہے۔ یہ بات اب الگ وضاحت طلب ہے لیکن پھر کبھی انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ مناسبت کے لفظ کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا، آیت نمبر 30-23 سورہ شورى 25واں سپارہ، کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ الہ العالمین نے ایک مطلق لفظ ذکر کیا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے نا لا اسألکم،
میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھنا، میرے قریبی رشتہ داروں کے دل میں ہمدردی پیدا رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین کا قرآن نازل ہوا فی القربى کے لفظ کے ساتھ، لیکن میرے دوستوں آج کے لوگ ایسے آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جنہوں نے ایک مکی آیت مبارکہ کو مدنی زندگی کے اندر اس منہج پر اعتراض کر دیا۔ اس بات کو سمجھ لیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سمجھیے گا بات، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو حضرت حفصہ کے والد حضرت عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوئے۔ جب آپ خسر ہوئے تو خسر قریبی رشتہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ گھر میں جو لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں احسن انداز سے جانتے ہیں کہ خسر کا قریبی رشتہ ہے یا نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے خسر کا جو ہے میرے سے بڑا دور کا رشتہ ہے، اس لیے کہ قریبی رشتہ ہے، ایسا رشتہ کہ اس کے ذریعے اللہ نے اس کو نکاح کا رشتہ دیا، اور اتنا عظیم رشتہ، واحد اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ جو لباس بیوی کو کہا گیا ہے، اس بیوی کے باپ کو خسر کہتے ہیں، تو یہ قریبی رشتہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں یا نہیں؟ قرآن نے پابند کیا، کل کہہ دیجئے کہ میں تم سے قریبی رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ جب یہ بات کریں تو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نکاح کب ہوا تھا؟ ہجرت کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، ہجرت کے بعد ہوئے، تو یہ تو مکی آئے تھے۔ اس صورت میں ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں بات تو ایسی ہے۔ لیکن اگلی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا تھا؟ سن 2 ہجری، ہجرت کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، سن 2 ہجری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کب ہے؟ سن 4 ہجری۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کب ہے؟ سن 3 ہجری۔ یہ ساری شخصیات ہجرت کے بعد کی ہیں، لیکن اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اس وقت نہیں کہتے کہ یہ مکی آیت ہے، وہ تو ہجری جو ہے وہ تو مدنی طور میں دنیا میں آئے تھے، وہاں پر تو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مسلمان سامنے آتا ہے، جب حضرت عمر کا ذکر آتا ہے، پھر مکی اور مدنی کی تفریق سامنے آ جاتی ہے، تو یہ میرے دوستوں کچھ کنسیپٹ اپنے کلیئر کیا کریں، وہ یہی مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات یہ ایک مناسبت رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پابند کر دیا کہ میرے رشتہ داروں کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر کوئی محبت نہیں رکھتا تو پھر وہ قرآن کی اس آیت پر کبھی اپنا عمل ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ داری والا سلسلہ۔